فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبين الظالمين مدرك العارفين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله وبذرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات اگر کہ ایک سال کی مدت خاصی طویل مدت ہوتی، لیکن مسلسل 2 مرتبہ اس سے پہلے اس قضا خانے میں میری حاضری ہو چکی ہے، اس لیے اب تو آپ حضرات کو یہ یاد ہو جانا چاہیے کہ بعض وجوہات کی بنا پر میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجمع جتنا پیچھے ہو کے بیٹھ سکے اس کے حق میں بھی بہتر ہے اور میرے حق میں بھی. اب جو لوگ آج آگے آ گئے ان کو تو اب پیچھے ہٹانا مشکل ہے، لیکن کل سے انشاءاللہ اس کا خیال ہونا چاہیے. آج کی رات عاشورہ محرم کے بعد کی پہلی شب جمعہ، اور شب جمعہ ایک ایسی رات اور ایک ایسی مناسبت ہے کہ سارا سال شب جمعہ کے حوالے سے اسلام نے ہمیں کچھ ایسی انسٹرکشنز اور ہدایات دی کہ اگر ایک سال میں 52 شب جمعہ ہو تو ہمیں 52 کی 52 شب جمعہ میں ان کا خیال رکھنا. مگر یہ شب جمعہ عاشورے کے بعد کی پہلی شب جمعہ ہے، اس لیے اور جیسا کہ مولانا محترم شہدائے کراچی کے لیے فاتحے کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کر رہے تھے کہ کل اس حوالے سے اسلام آباد میں احتجاجی ریلی ہے. تو یہ کراچی کے حالیہ واقعات کے شہداء واقعہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کے علاوہ 4 یا 5 دیگر واقعات اسی ایام یلدا میں اسی انداز سے پیش آئے. ذرا سی ہماری توجہ اس کی جانب سے ہٹ گئی، ورنہ اسی انداز کے واقعات پاکستان کے مختلف شہروں میں اس پہلے اشرے میں اور بھی کچھ جگہوں پہ پیش آئے. ایک لمحے کے مومن بن کے نہ سوچئے، دشمن اہل بیت بن کے سوچئے. اور یہ بہت مشکل ہے آپ کے لیے دشمن اہل بیت بن کے سوچنا، ناممکن کام. لیکن اس مسئلے کا حل نکالنے کے ایک لمحے انسان ذرا یہ سمجھ کہ اگر میں اس انداز سے کسی قوم کا دشمن ہوتا تو اس کے بعد میرا سوال ابھی آگے آنے والا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ، یعنی میں کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہتا، کسی کی عزت نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب عمل کی منزل پہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا عمل اہل بیت ایسا تو نہیں، بل دشمنان اہل بیت کے جو نمایاں کارنامے ہیں وہ ان کی زندگی میں نظر آتے ہیں. یقیناً جان بوجھ کے کبھی کوئی مومن یہ خیال کر ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود ہمارے یہاں عمل کے اعتبار سے
ریکارڈڈ واقعات ہیں کہ آخر ہمارے ساتھ کربلا کیوں گیا تھا، اس نے کوئی وجہ بتائی؟ آخر خوری نے کربلا میں اتنے بڑے بڑے مظالم کیوں کیے تھے، کیا اس نے کوئی اس کی وجہ بتائی؟ آخر حکیم ابن طفیل یا سنان ابن انس یا حتی خود یزید کے حوالے سے، اور یقیناً ہمارے پاس مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے جہاد کے ذریعے سے، جو مختار نے جہاد کیا، جو جہاد مکمل ہوا عاشورہ ہی کے 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں فرات کے گرا، جس انداز سے آل محمد کا خون بہایا گیا، صرف 6 سال کے بعد 10 محرم 67 ہجری میں اسی فرات کے گرا، البتہ موصل شہر کے قریب، اسی ابن زیاد کو واسطے جہنم کیا۔ تو یہ جو مختار کا ایک جہاد، اس کے اندر ہمارے پاس دشمنان اہل بیت اور کربلا میں جو لشکر یزید کے بڑے بڑے سپاہی یا بڑے بڑے جنرل یا بڑے بڑے سالار تھے، ان کا اعترافی بیان موجود کہ آخر ہم کربلا کیوں گئے۔ میدان کربلا کا جہاد وہ واحد جہاد تھا جس میں کوئی آدمی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کیا ہے مختار، یا مختار کو کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں گئے، خدا مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کربلا کے میدان میں مجھے کس کے خلاف لے جایا جا رہا، زبردستی باندھ بوند کے مجھے یزید نے یا ابن زیاد نے کربلا بھیج دی۔ ہر جنگ میں کچھ سپاہی یہ بہانہ بنا سکتے، مگر کربلا کے جہاد میں یہ بہانہ بن ہی نہیں سکتا۔ آقا حسین نے 2 محرم سے لے کے 10 محرم بار بار مختلف انداز اور حوالے سے اس انداز سے لشکر یزید سے خطاب کیا کہ آپ کو خولی والا بہانہ تو لوگ بنا سکتے ہیں، یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا لائنی میں مارے گئے، یہ لائنی میں ہم کربلا چلے۔ اور پھر تھوڑا بہت اگر لائنی کا کوئی بہانہ بنائے تو معصوم علی اصغر کی شہادت ایک ایسا کربلا کے جہاد کا ہے واقعہ۔ میں ان تمام مسائل کو یا بیان کو دہرا نہیں رہا ہوں جو ابھی آپ پہلے 10 دن سن کے بیٹھے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ والا بہانہ تو نہیں بنے۔ پھر ان لوگوں نے کیا بہانہ بنایا؟ بہانہ نہیں، انہوں نے پھر حقیقت بتائی۔ ہمارے ساتھ اس دولت ہے دنیا کے لیے، میدان کربلا میں گیا تھا، اس دولت کی خاطر کئی لوگوں کے ایمان بکتے ہم نے دیکھے، اور خوری جیسے ظالم نے اپنے اتنے بڑے بڑے مظالم کے لیے ایک ایسا بہانہ بنایا کہ جو بہانہ ہم نے اپنے قوم کے بعد افراد کے پاس دیکھا، یہی جواب تو اس نے دیا تھا۔ لیکن خولی کے 3 ظلم کربلا کے میدان میں بہت بڑے، لیکن چونکہ آج ہارولہ کے تینوں کے حوالے سے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں تو خولی والے واقعے کو ایک طرف رکھ، مگر 3 ظلم اتنے بڑے ہیں کہ جب اس نے دربار مختار میں یہ 3 ظلم بتائے تو سارے دربار میں کوہرام بپا ہو اور کسی کو کسی کی خبر نہ رہی۔ جب مختار نے کہا کہ اتنے بڑے ظلم، اس کا جواب دیکھیے کہ سبھی یہ کر رہے کیا؟ میں خولی کی مثال نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں لیکن خولی کا یہ بہانہ کہ غلط ہو، عقل کے بھی خلاف ہو اور شریعت کے بھی خلاف، لیکن کیا کریں، سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کام کر رہا ہوں۔ کہ آج بھی بہت سارے صاحبان ایمان کے پاس اپنے بہت سے غیر شرعی اقتدامات کا یہی بہانہ نہیں ہو کہ ہاں مولانا جو آپ کہہ رہے وہ صحیح تو ہے لیکن رہنا تو اسی دنیا میں سب یہی کر رہے ہیں۔ بالکل وہی لفظ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اس نے کہا
مومن اور دشمن امام کے درمیان سملر قول آ گیا، یہ جان بوجھ کے نہیں آیا، کسی کی نیت یہ نہیں ہے، لیکن نیت نہ ہونے کے باوجود سوال یہ ہے کہ آخر میں یہ کیوں ہوگا کہ سب یہی کر رہے ہیں تو میں بھی یہی کر رہا ہوں۔ ہماری خواتین کے بے حجابی سے لے کے ہمارے جوانوں کے داڑھی موڑنے سے لے کے، جوان تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جوان عمر میں اس سے کم ہے کیا بولے، بغیر میں بزرگ کی کم نہیں، ہماری مکس گیدرنگ سے لے کے ہماری شادی بیاہ سے لے کے ہمارے یہاں کی سوشل تقریبات سے لے کے ہر چیز کے لیے جواب کیا کریں مولانا صاحب یہی کر رہے۔ یہ خوری کا وہ جملہ تھا جو اس میں دربار مختار نے کہا، لیکن اس کے سامنے آقا حسین کو بھی تو یہ مشورہ دیا گیا کہ آقا آپ کہاں جا رہے ہیں کربلا کے میدان میں؟ ارے سب نے یزید کی بیعت کر لی ہے، چلے کچھ لوگ گھر میں بیٹھ گئے، آپ بھی وہی کریں۔ حسین نے کہا جو سب کر رہے ہیں وہ حسین نہیں کرے۔ اب دیکھیے ایک طرف آقا حسین کی فکر آ رہی ہے اکیلے، میر انیس کا یہ مرثیہ کہا جاتا ہے پہلا مصرع ہزاروں مرثیوں میں بھاگی کہ آپ شبیر میں کیا عالم ہے تنہائی، اکیلے رہ گئے آقا حسین، لیکن اکبر ہیں تو سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ یزیدیت۔ حسینیت یہ دیکھتی ہے کہ حق کیا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، چاہے آپ کیا اکیلا رہے۔ 18 سال کے جوان اکبر کا جملہ ابھی آپ نے ایک ہفتے پہلے سنا، جب راستے کے اندر آقا حسین خیمے میں کچھ دیر کے لیے سو اور آنکھ کھلی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے قرآنی آئے یہ کلمہ استرجاع پڑا، اور اکبر باپ کے خیمے میں بابا نیند سے اٹھ کے انا للہ آپ نے کیوں پڑھا؟ یہی جملہ اکبر کا جواب بھی تھا جب حسین نے کہا کہ میں نے خواب کے عالم میں دیکھا کوئی آواز دے رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو موت کی جانب پڑھ رہے ہیں۔ اکبر نے کہا لسنا علی الحق، بابت سے اتنا بتائیے کہ آپ حق پر نہیں، اگر حق پر ہیں تو موت بھی آ جائے تو کیا حرج ہے؟ اکبر کی نہیں، اور اگر پوری یہ کہہ رہا ہے کہ سب یہی کر رہے ہیں اس لیے مجھے بھی یہ کرنا پڑا۔ خیر بہت زیادہ پہلی ہی مجلس کا آغاز بہت سخت ہو گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں عمل کے اندر تو بہت جگہ سملر ہو جاتی ہے۔ آئیے ذرا فکر سوچ دشمن اہل بیت کر کے سوچے ایک لمحے میں، وہ بھی سوچتا ہوگا کہ چلو حسین یا ائمہ طاہرین کو تو مان لیے، یہ ان کے چاہنے والے اور ماننے والے نہ یہ معصوم ہے، نہ یہ خصوصی طور پہ نور سے خلق کیے گئے، نہ ہی یہ ملائکہ یا فرشتوں کی طرح سے ہیں، عام سے انسان۔ کیا وجہ کہ آج 1200 سال ہو گئے، میں دشمن کی بات کر رہا ہوں، ہم ان کی گردنیں بھی کاٹ رہے ہیں، ہم ان کے نوجوانوں کو بھی شہید کر رہے ہیں، ہم ان کی بستیاں بھی اجاڑ رہے ہیں، ہم انہیں جیلوں میں بھی ڈال رہے ہیں، بغداد جیسی اتنی دیواریں ہم ان کے خون سے تعمیر کیے دے رہے ہیں۔ اتنے ہم نے آج تک ان پہ مظاہر 1200 سال سے کی، کوئی آیا کوئی گیا، تمام حکمرانوں میں ایک بات مشترک تھی کہ آل محمد کے شیعوں کو باقی نہیں رہنے دے۔ بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے، کسی چیز میں وہ بنو امیہ کے ساتھ نہیں مگر ایک چیز میں ساتھ، آل محمد کے شیعوں کو باقی نہیں رہنے دے گا۔ جو حجاج ابن یوسف نے مظالم کیے کہ ہارون رشید عباسی نے اس سے کم کیے، اگر حجاج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے واسطے جہنم ہونے کے بعد جب اس کی جیل توڑی گئی تو 70,000 یا 1.5 لاکھ صاحبان ایمان ملے، جب پتا نہیں کب سے اس کی جیل میں پڑے تھے تو کیا نیشاپور کے قریب آپ کو وہ کنواں نہیں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ ہارون کے حکم سے حبیب ابن قعقبہ نے وہ 20 صاحبان ایمان کو کس انداز سے شہید کیا؟ میں واقعات کو مختصر کر رہا ہوں۔ تو حکومتوں کے درمیان آپس میں اختلاف، ایک خاندان کا خاتمہ کر کے دوسرا خاندان پر سر اقتدار آ رہا، ہر انداز سے ان کی پالیسی الگ ہے لیکن ایک پالیسی سب میں مشترک، اور وہ یہ ہے کہ آل محمد کے ماننے والوں کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ جو مذاہب محمد ہوئے اس کا سوا حصہ بھی اگر کسی قوم پر ہوتے تو اس کا نام و نشان کبھی کا مٹ چکا ہوگا، تاریخ کی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ اور واقعا ہمارے پاس
ماضی کی تاریخ میں کتنے ایسے قومیں ہیں جو ان مظاہر کے نتیجے میں سبع ہستی سے نصف نابود ہو گئے، جو سمجھیے کہ ایک علاوہ حصہ بھی نہیں، جو مظاہر محمد صدیوں سے ہو رہے ہیں، ائمہ تابعین کے زمانے سے لے کے خیبر صغریٰ سے لے کے آج تک کون سا ظلم دشمن نے باقی رکھا؟ تلوار، قلم، خزانے، دولت، مگر اس کے باوجود نہ صرف یہ ہے کہ ہم باقی ہیں، بلکہ ہر ظالم اپنے ظلم کے بعد سوچتا ہے کہ تو پہلے سے زیادہ طاقتور بن کے باقی۔ مجھے آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں، میں 2 دن پہلے لندن میں تھا، مغربی دنیا دولت کی ایسی چمک دمک کے لوگ وہاں کھو گئے باہر کی دنیا، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ آئیے پاکستان، اگر کسی مجلس میں بم کا دھماکہ ہو جائے تو اس کے بعد اگلے دن کی مجلس میں ڈبل مر پائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ مومنین گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں، وہ اور قومیں ہوتی ہوں گی جو موت سے ڈرتے ہیں۔ اب ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس طرح موت کا سامنا کیا کہ موت نے کہا کہ ہر جگہ جاؤں گی، لیکن اب حسین کا نام جہاں ہے وہاں پہ نہیں کر سکتا۔ میں نے بھائی عرض کیا تھا کہ اگر کسی جلوس کے اندر اس انداز سے کوئی سانحہ یا واقعہ ہو جائے تو یقین رکھیے کہ اسی جلوس میں اور اس کے اگلے جلوس میں آپ کو وہ لوگ بھی نظر آ جائیں گے جو ہم بھارت میں گھر سے باہر نہیں نکلتے تو دشمن بن کے سوچے۔ دشمن سوچا یہ قوم کیسی؟ کراچی کا واقعہ کوئی نہ پہلا واقعہ ہے نہ آخری واقعہ ہے، کربلا سے شہادتیں چلی ہیں اور کربلا سے پہلے سے ہی تو یہ نہ صرف یہ کہ ظہور امام کا سلسلہ رہے گا بلکہ ظہور کے بعد بھی یہ سلسلہ رہے گا۔ ابھی میں جملہ پڑھ کے آ رہا ہوں کہ ظہور امام کے حوالے سے ہمارے یہاں بڑی غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امام کا ظہور بٹن دبایا اور لائٹ آگے اس طرح امام آئیں گے اور اگلے ساری دنیا کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایک ہی دن میں اللہ زمین کو عدل و انصاف سے بڑھ گئے، وہ بھی بڑا ٹف جہاد، اور کتنے خون کے سمندر ہمیں تیر کے عبور کرنا ہوں گے تب جا کے وہ حکومت امام قائم ہو جس میں ہر مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا تو اس کا خاتمہ ہو۔ لیکن شروع کا زمانہ بڑا مشکل ہے، اب دشمن سوچنا اب کیا کیا جائے، کس طریقے سے اس قوم کا خاتمہ کیا جائے۔ ہم نے ان کے گھر جلائے پوری دنیا میں پہلے کسی ایک شہر میں تھے، بغداد کے محلہ ٹرک کو جب جلایا گیا تو میں نے بابا میں تاریخ کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت نہیں ہے 3 بجانے سے۔ پچھلے سال مجھ پہ یہ دباؤ ڈالا گیا تھا اخلاقی اسی مائک سے کہ مولانا 4 دن کے لیے آتے یہ دن بڑھائیے، لیکن کچھ ایسی حالات ہوئے کہ بجائے بڑھانے کے ایک دن اور کم کرنا پڑا، تو بہت ساری باتیں عرض کرنا، لیکن کراچی کا واقعہ اس کے حوالے سے ایک پیغام کہ دشمن نے دیکھا کہ ہم جو ظلم بھی کر رہے یہ قوم اور زیادہ ترقی کر رہی ہے، تو انہوں نے سوچا اب انہوں نے ذرا سی اپنی فکر بدلی، طریقہ بدلا، اور ایک جملہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں آخر دورہ کہ ہمارا دشمن ظالم ہے، جہنمی ہے، گمراہ ہے، بے وقوف نہیں۔ ٹھیک ہے اس کو عقل نہیں کہیں گے، تلکر نکرا مکاری کہیں، شیطنت کہیں، لیکن بے وقوف نہیں۔ وہ غور کرتا ہے کہ آخر اس کے پیچھے اپراس کیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ قوم اتنی قربانیوں کے بعد نہ صرف یہ کہ باقی ہے کہ بلکہ اور طاقتور نے اس کے پیچھے اپراس کیا۔ میں بالکل اب اس کو کربلا کی مثال سے ملا، عمر سعد کا 3 مرتبہ حرملہ کے پاس آنا، عاشور کے دن حرملہ کو کونے میں بٹھا دیا گیا تھا کہ اے حرملہ اس جنگ میں تیری ضرورت نہیں ہے، تو یہاں بیٹھ کے آرام کر، تمام تیر اندازوں کا سردار۔ جب ایسا مرحلہ آئے گا کہ ساری فوج ناکام ہو جائے گی اس وقت میں تجھے بلاؤں۔ وہ مشہور واقعہ کہ حرملہ کو اس کا نام جب منہال کوفی نے مدینے میں جا کے مولا سجاد سے کہا مولا آپ کا مختار کوفے کے حکمران ہے اور آپ کے بابا کے ظالموں اور قاتلوں سے بھرا
بھرپور انتخاب دیا جا رہا. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ مولانا سجاد نے اپنے سیاحت کا نام دیا, نہ شیون کے بارے میں پوچھا, نہ عمر صاحب کے بارے میں پوچھا, نہ ہولی کے بارے میں. بنال اتنا بتا دیا ہرمولا پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا, جو کہ بہت مشہور روایت میں اور بس ویسے ہی محدود. تو جب ہرمولا پکڑا گیا اس سے پوچھا گیا تو خود کہا کہ صرف 3 مرتبہ مجھے بلایا ہے پورے کربلا کے جہاد. یہ کہہ کے بٹھا دیا گیا تو تیر اندازوں کا سردار ہے, تو یہاں بیٹھ کے آ رہا. جب کوئی ایسا مرحلہ آئے گا کہ سارا لشکر ہار جائے گا اور ناکام ہوگا تو تجھے بلایا جائے. اور 3 بار بلایا. تیسری بار ابھی آپ عاشور کے مجلس میں سن رہے ہوں کہ جب ہمارے ساتھ آیا تھا اور کہا تھا ہرمولا حسین کے جسم پہ ہم نے اتنے تیر مارے, اتنی تلواریں, اتنی برچیاں, اتنے نیزے, اتنے زخم, مگر حسین گھوڑے پہ ڈگمگا تو رہے ہیں اب تک گھوڑے پر, اور جب تک حسین گھوڑے سلجھنا سے نہیں گرے میری فوج کے کسی سپاہی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ حسین کے ساتھ. البتہ حسین کو یہ لوگ نہیں جانتے. تو یہ تیسرا تیر تھا جو حسین کی پیشانی پہ اس لیے مارا گیا تاکہ آقا کو زلجھنا سے زمین کربلا پہ گرائے. اور دوسرا تیر آپ کو معلوم ہے کہ علی اصغر کے وہ نازک سے گلے تھے, مگر سب سے پہلے ہرمولا کو جہاد کربلا میں کب بلائیں گے؟ عباس. جب عمر ساتھ گھبرایا وہ آیا کہ ہے ہرمولا عباس کو روکنا ہے, ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا, یہ نہیں روک رہے, الٹا ہاتھ کاٹ دیا گیا, نہیں روک رہے, تیروں سے سارا بدن چھلنی کیا گیا, نہیں روک رہے, اور آگے بڑھتے بڑھتے خیموں کے قریب پہنچ رہے. اگر یہ پانی خیموں میں پہنچ گیا تو غضب آئے گا, ہو جائے گا, تجھے عباس کو روکنا. اب دیکھیے جو میرا جملہ دشمن ہے, ہرمولا ایسا دشمن جس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جہنم کی فریاد کرے کہ خدا بندہ کی ظالم کو میرے اندر بھی ہے, مگر بے وقوف نہیں. وہ کہتا ہے کہ جب میں عباس کو دیکھا اور عباس کا جہاد دیکھا, کٹے میں ہاتھوں کے ساتھ کہ مجاہد ایسا جہاد کر رہا, یہ غازی ایسا جہاد کر رہا, تو میں نے سوچا میں کیا طریقہ اختیار. میرے پاس تو تیر ہیں, تیروں سے پہلے ہی سارا جسم چھلنی ہے, اور عباس آگے بڑھے جا رہے ہیں. اس نے ایک نتیجہ نکالا اور کتنا صحیح نتیجہ نکالا. جہنمی ہے, گمراہ ہے, دشمن اہل بیت ہے, مگر بے وقوف نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ عباس کی ساری طاقت عباس کے بدن میں نہیں, مشق سکینہ. دیکھ رہا ہے کہ جس طرح عباس مشقوں میں جا رہے ہیں تو باقی ساری فوجیں یزیدی عباس پر حملہ کر رہی ہے. میں نے عباس پہ حملہ ہی نہیں کیا, عباس پہ حملہ کرنا بیکار ہے. اتنے تیر کھا کے بھی عباس کا جہاد اسی طرح جاری ہے. ہاتھ والا کیا جہاد کرے گا جو کٹے ہوئے ہاتھ والا غازی جہاد کر رہا. میں نے مشق سکینہ پہ حملہ کیا, اور تیر کیا لگاؤ, پانی کیا بہا, وہ گویا عباس اسی وقت عباس اسی وقت مر گیا. اس کے بعد عباس زمین کربلا پہ جو ہرمولا نے نتیجہ نکالا, ہمارا دشمن جو آج بھی, اور جو بات میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک جملہ میں ممبر سے بہت کم بیان کرتا ہوں, جب انتہائی شدید ضرورت پڑ جائے تبھی بیان کرتا ہوں. کہ گزشتہ 4-5 سالوں سے میرا مغربی دنیا میں اتنا زیادہ آنا جانا, جس کی بنا پہ یہ مجالس 5 کی 10 ہونی چاہیے تھی, 3 ہی رہے. تو یہ ساری باتیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہیں سنی سنائی بات یا پاکستان کے کسی اخبار کی کوئی کمی نہیں پڑ رہا. میں خود ان ملکوں کے ان اداروں میں گیا. مجھے بہت برا لگتا ہے یہ باتیں ممبر سے کہنا, لیکن صرف اس لیے کہ اس وقت اس نقطے پہ میں آ رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہمارا دشمن جہنمی ہے, گمراہ ہے, اس میں میں اس قوم کی بقا کا کوئی خاص کروں. جیسے وہ ہرمولا دیکھ رہا ہے کہ عباس کے بدن پہ حملہ کرنا بیکار ہے, مشق سکینہ پہ حملہ کرنا. یہ قوم کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں, ان کے بچوں کے لاشیں گرائے جا رہے ہیں, ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ اس قوم کو ادھر مظلوم رکھو, لیکن اس کی بقا کا کوئی رہا. مشق سکینہ کی طرح کوئی چیز ہے جو اس کو حوصلہ دے رہی, اور اب ہمارا اگلا حملہ اس پر ہونا چاہیے. جیسے ادھر مشق سکینہ چھیڑی تو عباس زمین پہ گرے,
اگر یہ جو مشق ہے اس قوم کے پاس، اور یہ انہوں نے ایک نتیجہ نکالا جو بہت مشہور ہو گیا جملہ، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ خود میں نے اس پہ ریسرچ کی تھی، باقی علماء اعلام سے میں بھی استفادہ کرتا ہوں، کہا کہ اس قوم کے پاس 3 چیزیں ایسی، یہ 3 چیزیں مل کر اس قوم کے لیے مشق سکینہ کا کام کر رہے ہیں۔ جب تک یہ 3 چیزیں موجود ہوں، ان کے گھر جلائے جائیں، ان کے روزی کے ذریعے چھینے جائیں، ان کی گردنیں کاٹی جائیں، ان کے نوجوانوں کو مارا جائے، اس سے بڑھ کر جو ظلم ہوا کہ ان کی عورتوں کو ذلیل بنایا جائے، قوم بیٹے بھی۔ اور ان 3 میں سے سب سے پہلی آج کی شب جمعہ کی وجہ سے کہا کہ ان کے پاس زمانے کے امام کا ایک ایسا عقیدہ، جب تک کہ ان کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے زمانے کا ایک امام ہے جو ہمارا ولی ہے، جو ہمارا وارث ہے، جو ہمارا سرپرست ہے، جو ہمارا محافظ ہے، اس وقت تک اس قوم کو ناممکن ہے کہ ہم بچا سکیں۔ چنانچہ حملہ ہم پر کب ہوگا؟ ہمارے اس عقیدے میں زیادہ 3 میں سے ایک بار۔ اور یاد رکھیے، حملہ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں جب علمی حملہ ہوگا، 2 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس عقیدے کو اسے چھینا جائے کہ ثابت کیا جائے کہ خلق عقیدہ، اور نمبر 2، اس عقیدے کو ان کے درمیان اس غلط طریقے سے پھیلایا جائے کہ بجائے اس کے کہ امام زمانہ کی یہ صحیح تیاری کرے، یہ دوسری تیاریوں میں لگ جائے۔ بہت چھوٹی سی بات، مولا نے کہا حلقہ PDF رجلان محب الغال و مبغض القال، ابھی سے امت کو دور کرنے کے 2 طریقے اختیار کیے گئے۔ ایسے محبت کرنے والے پلان کیے گئے قوم سے جو غلو کرنے والے تھے اور مسیحیت کی جانب لے جانے والے تھے علی کے زمانے، اور مبغض القال، اور ایسے دشمن پیدا کیے گئے جو ہر فضیلت کے علی میں قیل و قال کر رہے ہیں۔ 2 طریقے، 2 ایکسٹریم، علی کی ہر فضیلت کا انکار آگے لوگوں سے کرواؤ، اور علی کی فضیلتوں اس انداز سے بڑھاؤ کہ علی کو خدا لوگ سمجھنے لگے، یہ بھی گمراہ ہے، وہ بھی گمراہ ہے، نتیجے میں صحیح عقیدہ سمجھ جاتا۔ امام زمانہ کی محبت وہ طریقے بھی غلط ہیں جس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اور امام زمانہ بے شک بھی غلط۔ یہ عقیدے کو ہمیں اس طرح بچانا۔ مراجع بس سے پوچھا گیا حضرت آیت اللہ القاغ علی حسینی سیستان، حضرت آیت اللہ القاغ وحید خراسان، اور اپنا رہبر انقلاب آیت اللہ صاحب کا کس انداز کا عقیدہ صدیوں سے ہماری قوم کے پاس تھا، نہ اس میں کوئی چیز بڑھائی جائے، نہ اس میں کوئی چیز کم کی جائے، تفصیل بات کیا ہے۔ جو اصل ہمارا کام، جو اصل ہمیں تیاری کرنا ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ اور بہت ہی مختصر ایک بات عرض کر کے ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ مجلس میں نے 2 سال پہلے اس ممبر پہ پڑھی، سوال میرے پاس پچھلے ہفتے آئے، بہت دل لگا کے اس مومن نے اس مجلس پہ غور کرتے ہیں۔ لندن میں مجھے ملے تھے یہاں کے ایک مومن، اچھا میں نے وہی مجلس لندن کے سال پڑھی تھی تو ان کو یاد آ گیا، مولانا بہت ہی پرانا میرا سوال، میرا نہیں میرے دوستوں کا سوال، اور وہ بہت مختصر میں اس چیز کو دوہرا رہا ہوں آپ سے معذرت کے ساتھ۔ آغائے باقی وحید بیقانی کا ایک واقعہ جو 2 سال پہلے میں نے پہلی مجلس کے آخر میں پڑھا، 2 سال پہلے جب میں امام بارگاہ میں آیا تھا تو وہ بھی اتفاق سے شب جمعہ، تو میں نے امام زمانہ کے موضوع میں بات کی، کیونکہ شب جمعہ کے 3 پیغام میں سے ایک ہے اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا، مگر یاد کرنا اماموں میں اس حوالے سے اپنے آپ کو بدلنا۔ اب اس وقت ایک جملہ میں نے کہا، جملہ نہیں پڑھایا، 40 منٹ میں پڑھا تھا، 5 منٹ میں اس کو صرف اس لیے ملا رہا کہ جب پچھلے سال کی آپ کو آگے بیٹھنے والی بات یاد نہ رہی تو 2 سال والی بات تو یقیناً بھول گیا، اور وہ مختصر واقعہ واقع وحید بیقانی، یہ بہت عظیم نام ہے ہماری تاریخ کا۔ میری اکثر کراچی والوں سے گزارش ہوتی ہے، کراچی میں آپ کو ملیں گے بہت سارے نوجوان کہ نماز شب میں 40 مومنین و مومنات کے نام، 40 مجتہدین اور علماء کے نام یاد کیجئے جن کے تاریخ تشیع میں بڑے احسانات، ان میں ایک نام آقا ہے باقر وحید بیقانی کا۔ انگریزی کا ایک گھونڈا سا لفظ ہے، مجھے پسند نہیں، لیکن بچوں کو اسی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ ٹاپ 10 شیعہ علماء میں یہ شامل، یہ اتنے عظیم مرجع کہ ہم لوگ نہیں، حضرت آیت اللہ خمینی، حضرت آیت اللہ، کوئی بھی جب ان کا تذکرہ کریں گے ان کا نام نہیں لیں کہ استاد المجتہدین نے کہا، استاد الفقہاء نے کہا، بہت عظیم اور بہت اہم ان کی شخصیت۔
لیکن شروع زمانے میں بیابان کی ایک چھوٹی سی مسجد کے پیش نماز، علم کا بہا ٹاپ 10 شیعہ علماء میں، لیکن بیابان کے رہنے والے تھے، وہیں کی ایک مسجد تک اپنے آپ کو محدود رکھا۔ بعض اوقات آدمی کو خود بھی اپنے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا۔ پروردگار God plays in mysterious ways، جو انگریزی کا ایک محاورہ، خدا کا اپنا ایک نظام چل رہا۔ ایک ایسا واقعہ ان کو اپنے شہر میں پیش آیا کہ راتوں رات اوور نائٹ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیابان رہنے کی جگہ نہیں، اور وہاں سے ہجرت کر کے گھر بنا۔ یعنی میں توحید کی نیت سے نہیں کہہ رہا، لیکن چھوٹی سی گاؤں کی چھوٹی سی مسجد کا امام، اور وہ کربلا پہنچا جہاں اس وقت ہمارا حوضہ علمیہ، ہمارا حوضہ علمیہ تاریخ میں مختلف گہروں میں مستقل ہوا۔ یہ بغداد میں بھی تھا، یہ نجف میں بھی گیا، یہ ہلہ میں بھی گیا، یہ کربلا میں بھی گیا، ایک زمانے میں سالورہ میں بھی گیا اور قم میں۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب کربلا حوضہ علمیہ، وہاں ایک سے ایک بڑا عالم، ایک سے ایک بڑا مجتہد، ایک سے ایک بڑا مرجع، جو انگریزی میں کہتے ہیں ٹاورنگ پرسنالٹی، اور اس میں ایران کے چھوٹے سے گاؤں کی چھوٹی سی مسجد کا امام آگے، اتنے بڑے بڑے علماء آلریڈی موجود ہیں، چنانچہ ابھی لوگوں کو ان کی معرفت نہیں، اور یہ کربلا کے باہر کی ایک چھوٹی سی مسجد کے امام مقرر۔ اب ان کا طریقہ ہے کہ روزانہ نماز مغرب کے بعد صرف ایک حدیث کوئی پڑھتے ہیں، 2-4 منٹ اس کی تشریح کرتے ہیں، یہ روزانہ کا طریقہ۔ ایک دن انہوں قطب راوندی جیسے عظیم عالم کی کتاب سے حدیث پڑھتے، اور وہ حدیث یہ تھی کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن کا کام یہ ہے کہ ہر وقت اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھے اور ہر وقت ان کے ظہور کے لیے دعا مانگے، لیکن پھر اگر ان کے ظہور میں تاخیر ہو تو یقین کر لیں کہ اس میں یقیناً ہمارے لیے کوئی مسئلہ اور فائدہ، وہ غمگین نہ ہو، یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے کوئی مسئلہ اور فائدہ۔ یہ حدیث ابھی پڑھی، طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایک حدیث پڑھتے پھر اس کی تشریح۔ ابھی حدیث پوری بھی نہیں ہوئی کہ مجمع نیچے بے چین ہو، بلکہ مشتعل ہو گئے، بلکہ ببھر گیا، اور لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا یہ انہی مولویوں میں سے لگتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ امام نہیں آئے، کیونکہ امام آئیں گے تو ان کا اقتدار چھن جائے، امام آئیں گے تو ان کا ممبر چھن جائے، امام آئیں گے تو ان کا مسلح چھن جائے۔ یہ مولوی لوگ اپنا سسٹم بچانے کے لیے امام کے بھی خلاف ہوں گے۔ مجھے بہت سارے لوگ علماء کے گلے کا بوسہ دیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں امام کی تلوار چلے گی، اس لیے ہم یہ گلا چھپ رہے ہیں۔ مجھے ہماری قوم میں ویسے ہی علماء کے خلاف اور صحیح علماء کے خلاف ایک نفرت اور دشمنی پھیلائی گئی۔ کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ حدیث اگر ہے کہ امام علماء کی گردن کاٹے گی تو کس کتاب میں ہے، کہاں ہے، اس کا ریفرنس کیا۔ میں نے پچھلے سال بھی کہا اس سے زیادہ معتبر تو یہ حدیث ہے کہ امام اپنے شیعوں کی گردنیں کاٹیں گے، اس کی مخالفت کی وجہ سے جو مجلس کے آخر میں بات آ رہی، کس طرح سے امام زمانہ کا عقیدہ ہمارے درمیان خراب کیا جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن دیکھ چکا ہے کہ اس قوم کی اصل طاقت وہ ہے ان کے پاس یہ والا عقیدہ، اس کو کسی طرح خراب کرنا۔ تو اگر مہربانی کی بات لوگ پہلے ہی بدگمان، حدیث سنی، اتنا موقع بھی نہ دیا کہ حدیث کی وضاحت، پورا مجمع بغیر کے کھڑا ہو گیا، اپنا اترو ممبر اور نکلو یہاں سے، تمہارا جیسا نجس آدمی ہماری ساری مسجد کو نجس کرتا، ہمیں مسجد کی بات کرنا اور اپنی 6 مہینے کی نمازیں بھی دوبارہ پڑھنا جو تمہارے پیچھے پڑی تھی سب بھیجنا۔ اگر مہربانی اپنے زمانے کے آیت اللہ سیستانی، اپنے زمانے کے مرکزیت کے اعتبار سے آغاز خامنائی، اپنے زمانے کے آغاز وحید خراسانی، اپنے زمانے کے آغاز خمینی، اپنے زمانے کے کوئی اس عظیم شخصیت میں کیسے کہوں، اگر وہ 2 منٹ اور مسجد میں ٹھہر جاتے تو ان کو باقاعدہ دھکے دے کے نکالا جاتا، گھر میں آنے بڑے جانے کے عالم میں بیٹھے ایک حدیث سنیے، اتنا موقع تو دیا جاتا ہے کہ میں ذرا اس کی تشریح کرتا۔ اگر امام کے آنے میں تاخیر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس میں تمہارا اپنا کوئی فائدہ نہیں۔ پریشانی کا عالم میں ہے کہ 2 گھنٹے بعد دروازے میں زور سے دستک کی آواز ہے، کیونکہ پوچھا کون جو مسجد کا ٹرسٹی تھا، اس کی آواز ہے کہ دروازہ کھولو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اچھا عربی میں جو کہ تو تم آپ کچھ نہیں ہوتا، ایک ہی لفظ ہے کہ انگریزی میں دروازہ کھولو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب یہ سمجھے
مانڈی ہو, کچھ آ رہے ہوں گے مساعدت کر رہے ہیں, معافی مانگتے, عالم کے پاس بہت حوصلہ ہوگا, ٹالرنس, کوئی بات ہو جاتی ہے, آئے گا ختم بات. مگر کہاں دروازہ کھولا یہ سوچ کر کہ بھائی ابھی مسجد سے نکال چکا ہے, 2 گھنٹے بعد کیوں آ رہا, شاید کچھ سنو صفائی ہے معافی, وہ تو اور غصے میں آئے, اور آتے ہی اس نے 2 چیزیں پھیری, ایک ان کے پیروں پر اور ایک ان کے چہرے پر. پیروں پہ تو مسلح پھینکا, چہرے پہ تھوک پھینکا. تو ہر دنیا میں ایک رواج ہے کہ جب کسی کی بہت بڑی کرتے منہ پہ تھوک پھینکا, اور مسلح یہ کہہ کے پھینکا کہ اپنے ساری مسجد کو بڑی محنت سے پانی ڈال کے بات کیا, دیواریں, دروازے, ممبر, یہ مسلح میں تو نے 6 مہینے نماز پڑھا, یہ تو اتنا نجس ہے کہ دنیا کو کوئی پانی سے باقی نہیں کر سکتا, اپنا مسلح اپنے پاس کر, جو کمی رہ گئی تھی وہ آپ پوری کر گئے. اب یہ کہنے چلا خیر بڑے بڑے علماء بعض اوقات قوم کے ہاتھ میں یہ امتحان دینا پڑا. 2 گھنٹے آپ مجھے پھر دروازے پہ دستک کیا, پوچھا کون, وہی کس کی بولا میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے سوچا اس وقت تو تھوک کے گیا, اب تو شاید کوئی ڈنڈا وڈا لایا ہوگا سر پاڑنے کے لیے, دروازہ نہیں کھولو, اور وہ دروازے کو اس طرح سے ہلا رہا ہے, جھنجھوڑ رہا, دروازہ کھولو میں دروازہ توڑ دوں گا. انہوں نے دیکھا واپس توڑ دے, اور اگر دروازہ کھول دے گا تو غصہ اور بڑھ چکا ہو, چنانچہ دروازہ کھول کے بہت احتیاط سے پیچھے ہٹے. وہ تو آگے ہی پیروں پہ گر پڑا, اور آنسوؤں سے ان کے پیروں کو بھگونے لگا کے اور کہنے لگا, اے سید مجھے معاف کر, میں نے بڑی خطا بڑی غلطی کی, بغیر سوچے سب میں جو کہ واقعہ پڑھ چکا ہوں تو بہت مختصر کر رہا ہوں, بس یہ آخری پیروں سے اٹھا کے گلے سے لگایا تھا, کوئی بات نہیں ہو جائے گا, لیکن یہ راتوں رات تبدیلی کیا ہوئی. دن کا وقت ہوتا تو ہم سوچتے ہیں کہ لوگوں نے آگے سمجھایا ہوگا, میں کہا کہ میں بہت ہی تھکا, پوری مسجد پاک کی, اور اب یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی 6 مہینوں کی قضا نماز کیسے پڑھوں, بہت ہی تھکا ہوا, کمرے میں جا کے بیٹھا, میری آنکھ لگی, خواب میں نے دیکھا اعلان ہو رہا ہے کہ اے کربلا والوں, امام نے ظہور کیا ہے, خدمت امام میں پہنچے. تو ویسے تو ہمیں مکہ جانا, لیکن اعلان جو کہ مولا حسین کے روضے سے ہو رہا, تو میں گھر سے نکل کے وہاں گیا, دیکھا یہاں مولا کی ذریعے برابر میں میرے زمانے کا امام بیٹھا. میں دوڑ کے گیا, بڑی عقیدت کے ساتھ امام کو سلام کر کے بیٹھنا چاہا, امام نے روک دیا, اور کہا کہ اے شخص, جواب میں سلام دی, کہا اے شخص جا اپنے کپڑے جو ہے کپڑے بدل کے آ, یہ کپڑا جو ہے وہ نے آدمی کو دے دیا. گھبرا گیا مولا, میں نے سلام کیا, سلام کا ایسا جواب تو نہیں ملا ہو, کون سا کپڑا, کہا کہ اصل میں یہ آرام طریقے سے تیرے پاس آیا, اس پاس کی مالک کوئی اور, میں بات مختصر کروں, اپنے کپڑے لے کر آئے مولا, سلام. امام نے کہا اپنی گاڑی فلاں کو دے دیا, یہ گاڑی مارے حرام سے خریدی گئی ہے, پیسہ ہے اس کا, گاڑی کو مطلب اس زمانے میں گھوڑ, دوڑا دوڑا گیا, واپس آیا, اور سلام مولا. امام نے کہا اپنا مکان, یہ تیرا مکان نہیں ہے, تیرے باپ نے خوراک کر کے اپنے چھوٹے بھائی سے چھین لیا, دادا کی میراث کی بھائی کو نہیں دی, خود قبضہ کر لیا. تیرا قصور نہیں ہے, تو گناہگار نہیں ہے, لیکن مکان کو خالی کرنا ہے. سارے گھر والوں کو مکان سے نکال کے چچا کے ہاتھ میں چابی دے کے آیا. میں ہانپتا کانپتا کہ میں تو مولا کے پاس بیٹھ کے زیارت کرنا چاہتا ہوں, مولا کو بیٹھنے ہی نہیں دے رہے, اور ابھی میں مکان دے کے آیا کہ امام سلام مولا. امام نے کہا اپنی بیوی آج سے تیرے اوپر حرام کر دے, وہ تیری بیوی نہیں رہی, ہو تیری بہن ہو گئی, جا کے اس کے والدین کے گھر پہنچا. مولا کس لیے کہا, بچپنے میں ایک ہی عورت نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا, وہ تیری مادر رضائی, وہی آیت تجاری کی پہلی کتاب کے آخر میں چیز اس کے جواب گیا. اب میں بھاگا بھاگا گیا, اور بیوی کو, اب دیکھیے, اب محبت کرتا تھا, اچھی بیوی کے ساتھ رہ رہا. لندن کے لوگ تو باہر, لندن کے لوگ کہنے کہ اچھا امام یہ بھی کرتے ہیں, تو ہم کہیں گے آج ہی امام کرتے ہیں, کسی طرح جان تو چھوٹے. تو خیر خلاصہ یہ کہ امام نے کہا, ابھی میں سن کے آ رہا ہوں پچھلے ہفتے, بیوی کو لے کے آیا, امام نے کہا تلوار اٹھا کے بیٹے کی گردن کاٹ دی. مولا کس لیے کہا تیرا بیٹا, جو حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں, آج بھی ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں, کہ امام نے فرمایا, چوتھے امام نے کہ آخری زمانے میں لوگ صبح کو مومن ہوں گے, شام کو کافر ہوں گے, شام کو کافر ہوں گے, اگلی صبح مومن ہوں گے. آج مومن ہے, کل کافر ہے, پرسوں پھر مومن بن جائیں گے. بہت ساری باتیں ہم لوگ اپنے ڈسکشن میں ایسی کہی جاتے ہیں کہ اگر کوئی اور کہے تو وہ کافر بن جائے, ہم
تو گرانٹیڈ ہے نا مومن ہمارے نگاہ میں تو ہمارا ایمان کو ہلا نہیں سکتا ہے، لیکن کتنی ایسی باتیں ہمارے درمیان بحث مباحثے جا جاتی ہیں، مثالوں کا وقت نہیں۔ کہا تیرا بیٹا ایسا عمل کر چکا ہے جس پر وہ واجب القتل ہے، جا کے گردن اڑا دے۔ کہتا اب تو میرا حوصلہ جواب دے، میں گھر پر روز کر دے۔ میں نے امام کو دیکھا اور کہا کہ تو اپنے آپ کو امام کہے گا، میں تو تجھے سید بھی نہیں مانتا ہوں۔ میں انتظار کر رہا تھا، کپڑے چھینے، گاڑی چھینی، مکان چھینا، بیوی چھینی، ایک اولاد بچی تھی، اولاد بھی نہیں چاہیے مجھے ایسا امام، اور میری آنکھ کھل۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ جو حدیث آپ نے پڑھی کہ اگر امام دیر سے آئے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہم میں سے کتنے اس کے لیے تیار ہیں؟ ایک گانا تو ہم سے چھوٹتا نہیں، ایک صحیح علاج تو ہماری عورت کرنے کو تیار نہیں، ایک 2 رکعت فجر کی نماز تو اپنے وقت پہ ہم سے پڑھی نہیں جاتی، ہم پورا مکان امام کو دیں، ہم پوری گاڑی 20% خمس تو دیا نہیں، کیا کرنا ہے امام کو؟ ہزاروں اس کے اندر بہانے ہوتے، ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اسلام میں خمسائی نہیں ہے تو بھرتیوں کی بنائی نہیں، اور ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ خمسائی لیکن ہم ان مولویوں کو کیوں دیں؟ بتائے کس طرح سے خمس کو ضائع کرتے؟ غرض یہ کہ 20% خمس جو بچت کے اوپر ہے وہ تو دیا نہیں جاتا، گاڑی دے کے امام، مکان دے، بیوی چھوڑ دے کے امام کے کہنے سے، اور آپ کی گردن میں تلوار دے رہے۔ اگر امام دیر سے آ رہے تو ایک بات یاد رکھو، کراچی کے جلوس میں بم کا دھماکہ ہوا، یا کسی مجلس کے اندر کوئی بمبنگ ہوئی ہو، یا عراق کے اندر مومنین شہید ہوتے رہے، یا دنیا میں جہاں کہیں امام کھڑا اٹھتے، وہ باپ اور ماں سے زیادہ ہم پر مہربان، وہ ہماری ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا باقی ہے، ہمارا وارث ہے، ہمارا سرپرست ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا۔ خلافت ظاہری تھی مولا، مسجد کوفہ کے منبر میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے امام روکے رونے لگے، خطبے کے درمیان امام رونے لگے، گھبرا کے لوگوں نے کہا مولا خیریت؟ کوئی خطبے کا موضوع ہے ایسا نہیں، کہا ابھی آگے میں شام کی بہت سرحد کو کراس کر کے میرے ملک میں آئے، میرے ملک سے مطلب ظاہری اعتبار سے جو علی کی خلافت ہے ظاہری میں، اور جو سرحد کا گاؤں کا معلوم پار کرنے تھے، اور ایک یہودی کی بچی کے پاؤں سے پاگے گزا، وہ بچی یہ دیکھ کے رونے لگی، میرے ملک میں رہنے والی بچی ہے، اس کے آنسوؤں نے مجھے رولا دیا، تو جو امام ایک یہودی کی بچی کا رونا برداشت نہ کر سکے، وہ اپنے شیعوں کی شہادتیں اور اپنے شیعوں پر یہ مظاہر برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کیا ہوتے ہوں گے واقعات پر جو امام ہو رہے ہیں، مگر مولا پھر ظاہر کیوں نہیں ہو رہے؟ ایک بار اللہ سے دعا کریں، اللہ کا خاص آپ سے وعدہ ہے، اب من یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، جب مضطر مجھے پکارتا ہے میں فوراً جواب دیتا ہوں اور پریشانی دور کرتا ہوں۔ مضطر کس کا نام؟ ہماری روایتوں میں ہے کہ زمانے کے امام کا لقب ہے مضطر، دعائے رتبہ کے اندر ہے عین المضطر عین المضطر، کہاں ہے یہ امام جن کی آواز کو اللہ فوراً قبول کرتا؟ تو اللہ کا امام زمانہ سے وعدہ ہے، تو پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ یاد رکھیے کہ کراچی میں کس ماں کا بیٹا مارا گیا، شہید ہوا، وہ ماں اتنا روئے کہ جس کا امام زمانہ اس کی حالت میں ہو رہے، مگر پھر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ ابھی تو تم دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو کے جنت میں جا رہے، اور اگر تم اسی حالت میں بیٹھے رہے وداؤٹ پریپریشن اور تیاری، اور میں آ گیا تو پھر میری تلوار سے مارے جاؤ گے، میری تلوار سے مارنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تیاری ابھی تمہاری ہے۔ ہمارے شادی بیاہ کے تقریب میں لوگ بھی جلدی چھوڑنے کو تیار ہیں، وہ لوگ میں خدا ہے نا، امام کیا جو امام کا بھی آقا ہے اس خدا کا ہوگا۔ ہمارے نوجوانوں کو میوزک شو چھوڑنے سے فرصت نہیں مل رہی، میں پاکستان میں سے نہیں کروں، کسی نے کہا لندن میں ملے مجھے اسلام آباد کے مومن میں نے یہ مجلس وہاں پہ 8 محرم کو پڑھی، پوری مجلس بھی یہ واقع کہا ہماری سمجھ میں نہیں آیا یہ ہو کیسے ہو سکتا؟ امام آتے یہ مکان اور گھر اور بیوی اور بچے اور یہ سب چیزیں، میں نے کہا کہ یہ تو خیر فیوچر کیا ہونے والا ہے ہمیں کیا معلوم، لیکن ہمارے پاس تاریخ موجود ہے، آگے دیکھیے نہج البلاغہ کا
ایک وہ وقت آ گیا کیا مسلمانوں نے کہا ہم نے بہت دیکھ لیا، اب ہم علی کے علاوہ کسی کی حکومت پہ راضی نہیں۔ علی کہاں ہے؟ لوگ علی کو ڈھونڈتے ہوئے چلے۔ علی اس زمانے میں مدینہ چھوڑ کے باہر جا چکے، مدینے کی اس پالیٹکس میں انوالو ہو رہے تھے۔ مدینے کے باہر مسجد علی کے نام سے آج بھی ایک مسجد ہے۔ اچھا اب تو وہ مدینے کے اندر آ گئے۔ مسجد علی ہے نا، مسجد حمامہ کے قریب۔ مسجد علی کی تاریخ کیا؟ یہ یہودی کا باغ ہے جہاں پہ مولا وہ جو مدینے کے حالات بڑے خراب ہوئے تھے اس وقت مدینہ چھوڑ کے باہر چلے، شہر کے باہر، وہ شہر کے بہت باہر پیدا تھا اور وہی زندگی گزار رہے۔ مدینے والے یہ دیکھا کہ اب کوئی حکمران تو رہا نہیں، ڈھونڈتے ہوئے علی کو چلے۔ کسی نے کہا علی کے شہر کے باہر ایک باغ میں بیٹھے، باہر ایک ڈیلیگیشن دوڑ کے گئے، مولا کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی جوتی بہت ہی پرانی۔ آپ کو پتا ہے کہ علی کا لباس کتنا سادہ ہوتا، بلکہ تاریخ میں ہے کہ ایک بار اتنا پرانا علی کا کرتا کہ ایک بار علی جب اسے پہن کے کوفے کے بازار سے گزر رہے، قریب سے کوئی آدمی گزرا، ٹکرا گیا، اس کا ٹکرانے سے کرتا پھٹ گیا، اتنا بوسیدہ ہے۔ سامنے درزی کی دکان کی مولا کا ایک ایسی ایک مومنہ نے مجھ سے کہا کہ مولانا میرے شوہر کو سمجھائیے، شادی کر کے لایا، میرا کوئی حوالہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ میرے فون میں بات ہوتی، کہا مولانا دیکھیے اچھی خاصی اس کی تنخواہ اور میں چچڑے لگا کے گھوم رہی ہے، میرے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑے ہی نہیں۔ میں نے رابطہ کیا ان کے شوہر سے کہ بھائی اسلام کے اندر یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ، عجیب حدیث ہے، میں لندن میں پڑھ کے آیا تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابراہیم مجھے 4 باتوں کی اتنی وصیت کر رہے کہ مجھے ڈر لگا کہ 4 باتیں واجب نہ ہو جائیں۔ یہ حدیث الفاظ اس طرح نہ سمجھیے کہ اسٹائل۔ ایک مسواک کی اتنی وصیت کر رہے تھے کہ میں ڈرا کہ مسواک میری امت پہ واجب ہو رہی۔ نماز شب کی اتنی وصیت کر رہے تھے میں سمجھا کہ یہ چھٹی نماز واجب نہ ہو جائے۔ پڑوسی کے حق کی اتنی وصیت کر رہے تھے میں ڈرا کہ اسلام میں یہ حکم نہ آ جائے کہ پڑوسی کو میراث میں سے بھی حصہ دے گا۔ اور بیویوں کے بارے میں اتنی نصیحت کر رہے تھے کہ میں ڈرا کہ کہیں یہ آیت نہ آ جائے کہ بیوی کو کہنا بھی حرام۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کی ٹھیک وہ بہت بڑے آپ سیٹ نہیں ہے، سرمایہ دار نہیں ہے، لیکن آپ کی بیوی کہہ رہی ہے میں چچڑے لگا کے گھوم رہی۔ کہا مولانا کل میرے گھر ذرا تشریف لائیے، ایک بہت ضروری کام۔ اس وقت میں اتنا مصروف نہیں تھا، میں پہنچ گیا۔ وہ کمرے میں لے کر میں نے گنی، ایک نہیں 18 الماری، اور ساری ان کی بیوی کے کپڑوں سے بھری۔ کہا مولانا یہ دیکھیں 18 الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں۔ میں نے مومنہ سے کہا مولانا وہ تو ایک دفعہ پہن چکے، بس ایک دفعہ پہن دیا جائے پھر ماریاں کیوں اس کے پہنتے؟ کپڑے تو پہنے اس لیے جاتے تاکہ دوسروں کو جلایا جائے۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ڈش اینٹینا ہمارے معاشرے میں نہیں آیا تھا، عورتیں عورتوں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتی تھی، اب تو عورتیں مردوں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتی ہیں۔ اور ماننے والی کس مولا کی ہیں کہ اتنا بوسیدہ کرتا ہے کہ قریب سے گزرا کوئی ہاتھ لگے کرتا پھٹ گئے، درزی سے گئے اس کو سی، درزی نے سوئی دھاگا لے کے کرتے کو سینا لگا، مگر کپڑا سینے کے اس کو پکڑنا ہوگا، وہ تو سلائی ہوگا، یہاں سے پکڑا تھا وہاں سے کرتا پھٹ گیا۔ درزی نے وہاں سے سیا تو تیسری جگہ سے کرتا پھٹ گیا۔ درزی آگے آ گیا، کہا یا امیر المومنین اب تو یہ کرتا چھوڑ دے، یہ جواب دے چکا۔ مولا نے شکر کا سجدہ کیا، کرتے نے جواب دیا، علی نے ابھی بھی کرتے کو جواب دیا۔ اور آج علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے، علی کے قبر اتنی عالیشان زندگی گزار رہے ہیں، ذرا سے اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں۔ کل کی بات ابھی سنی، مولا کسی طرح سے جوتا بھی مولا کا انتہائی موسیدہ اور پرانا پھٹا ہوا، فقیر بھی نہیں۔ لوگ آئے یا بلسن کیا بلسن آپ کو ڈھونڈ رہے، کیوں ڈھونڈ رہے؟ کہا اس لیے کہ اب ہم آپ کو ہر خلیفہ اور حکمران بنانا چاہتے۔ مولا نے اس پھٹے ہوئے جوتے کی جانب اشارہ کہا جو حکومت تم دے رہے ہو نا، میری نگاہ میں یہ پھٹا ہوا جوتا تمہاری دی ہوئی حکومت سے زیادہ قیمتی ہے اور اس کی زیادہ ہے، نہیں چاہیے تمہاری حکومت۔ کہا نہیں مولا، اب اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو قیامت میں ہم اللہ سے شکوہ کریں گے، کمپلین۔ کیا
से गलती हो गई, हमने अली को छोड़ दिया। जब हम अपनी गलती मान के गए, अली ने खुद कबूल न किया हमारी को। इसको इस्लाम में इमाम हुज्जत कहते। मौला ने कहा अच्छा तुमने कयामत की बात के पिछले में आ रहा। मौला कहाँ है, हाथ फैलाइए, हम आपकी बैठ करते। कहा नहीं, इस तरह बैठ शहर के बाहर जंगल में वीराने में चंद आदमियों की चौकड़ी में नहीं होती। अगर इस बैठ करना है तो मजमा आम में होगी, पूरी मस्जिद में हर आदमी को बोला और लोग खुशी से आए जबरदस्ती ना ला। ये खिलाफत का मसला इस तरह तय नहीं होता। मजमा आम चाहिए, कभी खतीब खुद का मजमा हो और कभी मस्जिद नबवी का। अगला क्या मस्जिद में कभी इतना रश्का होगा कि इस दिन बाद खाना से मौला मस्जिद में आ, सारा मजमा इंतजार कर रहा है, खुशी से आया। मौला मजमे को क्रॉस करके मिंबर पे गए। पहली सीढ़ी पे कदम रखा, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, यहाँ पे जिसे आयशा कहते। अच्छा ये रसूल खुदा की जगह बार बार जरा सा एहतराम में सीढ़ी नीचे बैठे लोग। मौला ने देखा मजमा जरा सा बेचैन हुआ। खुतबा देने से पहले झुक के पूछा क्या बात। कहा काबल हसन आप वहां जाके बैठ गए जहाँ रसूल खुदा बैठा करते थे। ये तो रिस्पेक्ट की और एहतराम की जगह, पैगंबर की जगह। अब मेरे मौला को चला ला बाहर नहीं लावा तो लकड़ी के टुकड़ों की क्या हैसियत है, मेरा कलम तो दोषी रसूल में पहुंच मगर इतने जोश के साथ मस्जिद में आने वाले एक हफ्ते में अली के खिलाफ हो गए। क्यों? आगे बेईमानी का वाक़या ख्वाब है, पता नहीं ऐसा हो के ना हो, किसी मौलवी ने ना बना दिया हो। मौला की तो तारीख हमारे सामने मौजूद है। अली ने पहला काम ये किया कि जिस दिन खलीफा बने लोगों से मकान छीने जाए, लोगों से उनके बैंक बैलेंस छीने जा रहे, लोगों से उनकी सवारियां छीनी जा रही। लफ्ज अच्छा नहीं, इसको छीनना नहीं है, इसको कहेंगे आप उसके हकदार तक पहुंचाया जा रहा। लेकिन वो जो आगे बर्बादी के वास्ते से किसी ने कहा मौलाना समझ में नहीं आता। अरे वो तो बात की चीजें जो बातें में गुजर चुका उसको तो समझे। हत्ता लोगों ने कहा मौला से कहा मौला जरा सा देखिए अल्फाज मेरे हैं कुछ अच्छे, लेकिन आज मैं इसमें बहुत थका हुआ, बहुत लंबा सफर तय करके रात भर शब्ददारी के बाद आया हूँ, इसलिए अल्फाज पर इतना न जाए। मौला जरा सा हाथ बोला आहिस्ता आहिस्ता चले, एकदम से अभी आपकी हुकूमत कायम भी नहीं हुई और आपने इतने बड़े बड़े लोगों को चैलेंज करना शुरू कर दिया। नहजुल बलागा का खुतबा 15 नहजुल बलागा घर के शेल्फ पे रखने वाली किताब नहीं है, जाके जाके देखिए अभी के जमाने के आदम तो आप खुदा की कसम मुझसे पहले के हुक्मरान ने दौलत नसीब, अगर किसी ने शादी करके ये पैसा अपनी बीवी के पैर में ले लिया उसको भी मैं वापस लेकर आऊं, और अगर किसी ने इस पैसे को खर्च करके कनीज खरीद ली, दुकानदार के पास जो पैसा आया दुकानदार में चले कर जाओ उसको कहा मैं इस पैसे को भी वापस लेकर आऊं। अली एक लम्हे के लिए राजी नहीं है माजी की गलतियों में भी हिस्सेदार बनने। लोगों ने कहा मौला जिस दिन आप आए इस दिन से निजाम शुरू और बाद में जब इस्टेब्लिश हो जाए तो बाद में सब ठीक करते रहे। पहले दिन से ही ये तो तारीफ में है लोग अली के खिलाफ क्यों हुए। कहा हमें क्या मालूम था कि ये इतने सख्त निकलेंगे, इतने सख्त। देखिए हमारे यहाँ उसूल भी है कि इमाम जो कहता है वो भी शरीयत है, जो करता है वो भी शरीयत है। और आजकल एक अंग्रेजी का लफ्ज आ गया बॉडी लैंग्वेज। कोई मेहमान आता है आपके घर में, आप बताए जबान से तो पड़ी ही उसकी इज्जत करते हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज बताते। तब वक्त इसी वक्त इसको आना था, किसी तरह दफा नहीं करना, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज एक लफ्ज आता है बस मैं ज्यादा सहमत नहीं दूंगा, मैं खुद भी बहुत थका हुआ, फिर भी घटना तो हो जाएगा। बोलिए 19 रमजान अली मस्जिद कूफा में इब्न मुल्जिम सो रहा है सुबह के वक्त, ठीक वो वक्त इस पर अक्सर मोमिनीन सोते रहे। एक जो सोने वाले पे सबको अली नहीं जला, इब्न मुल्जिम को भी जला। मेरा दिल चाहता है कि दौड़ के जाओ हाथ जोड़कर कहो मौला सबको बेदार कीजिए, इसको ना बेदार कीजिए, कब वक्त सोता कौन सा ऐसा पाबंदी लगा दे सोता रहेगा, नमाज पढ़ा के घर सैनिक से चले जाए। अगर इसने तलवार का वार किया तो खाली ज़ैनब यतीम नहीं होगी, सारी उम्मत यतीम हो जाएगी, इस्लाम और कुरान यतीम हो जाएगा। मौला ने अपने अमल से कहा तुमने अब तक अली को नहीं समझा। अली अपने कातिल को भी नमाज अदा करते नहीं देख सकता, जो मौला अपने कातिल को नमाज अदा करते ना देख
देखे वो अपने से मोहब्बत करने वाले शिया को नमाज पढ़ा। अली की सारी जिंदगी का खुलासा जुमले में सुनिए। कैफुल के अंदर मौलाना सारी बात करती रिवायत मशहूर है, मगर गौर करें जब सिद्दीक की लड़ाई में आखिरी दिन आ गया, कई महीने लड़ाई चली, एक बार मौलाना ने कहा इस तरह तो फैसला नहीं हो, अब जंग को रोका ही नहीं जाए, दिन और रात मुसलसल ये जंग हो। 9 दिन 9 रातें जंग हुई, 10वीं रात लगी, जिसके सुबह नहजों में कुरान उठा के मुसलमानों मिसगाइड किया। दज्जाल आजकल दुनिया में मैं कहा जाता हूँ ये तस्वीर दज्जाल पे होती है, यहाँ भी हो तो इलाज अभी आगे आए, कभी कौम के जज्बात को एक्सप्लेन किया जाता, जैसे वहां किया गया कि अली कुरान नहीं मानते। तो खैर वो जब रात थी जिसके आखिर में कुरान नहजों में बदलकर रात के शुरू, एक बार लैलतुल हरीम कहलाती है वो रात, मौला पूरी 9 दिन 9 रातों से जिहाद बगैर किसी ब्रेक के चल रहा। जैसे ही मगरिब का वक्त आया, घोड़े से उतर के जमीने इसे पीठ पे खड़े। बहुत कसीर तादाद में आजकल जाहिरी शाम की जियारत को जा रहे हैं, और शाम जाने वाले हलफ भी जाते हैं और रक्का भी जाते हैं। उसी सिब्बील के मैदान में मौला मगरिब का अव्वल वक्त अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैरान हो गए, कोई खैर नहीं है अली का शिया, अली का सहाबी, अली का शागिर्द, अली के फसकज़ीर है, अली के साथी, इनकी बेटी लुबाबा अली के बेटे अबू फजल अब्बास अलंकार करबला के साथ शादी हुई। इतने रिश्ते हैं, वो हैरान हो गए, मौला ऐसे वक्त में आपने नमाज शुरू कर, गर्दनें कट रही हैं, लाशें गिर रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, जैसे तीर बरस रहे। अगर मौला कहते मैं नमाजी हूं तो अलग बात। मौला ने कहा इब्ने अब्बास, अरे इसी नमाज को बचाने के लिए तो मैदान सिब्बील में आ गए। पता क्या चला, अली के जिहाद का मकसद नमाज बचाना है। ये जुमला कब सही हो, जब अली का दुश्मन नमाज कबूल करने आ जाओ सिब्बील के मैदान। और 2 रकात फजर की नमाज सर्दी में नहीं पढ़ी जाती, गर्मी में नहीं पढ़ी जाती, नजर बराबर में मौला का खुतबा याद आता। मौला कहते तुम कैसे हो, मैं तुमसे कहता हूँ जिहाद के लिए निकलो, तुम कहते मौला की सर्दी बहुत है, मौसम ठीक हो, और मैं कहता हूँ चलो मौसम बदल गया, निकलो, मौला गर्मी बहुत है, ठहर जाइए कुछ सर्दी का। मेरी तो समझ में नहीं आता, मैं तुम्हारा इमाम हूं या तुम मेरे इमाम। ये मैं बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं, ये खाली तारीफ करना। मैं कह रहा हूं कि देखिए जमाने का इमाम जब आएगा तो अली के जमाने में ये सब कुछ हो चुका है, वैसा ना होने। और अगर बगैर तैयारी के बैठे और यही सोचते रहे मैं दुआओं की तौहीन नहीं करता, लेकिन हम समझते रहे कि इमाम ज़माना का इंतजार घरों में बैठ गया, दुआएं नुब्बा पढ़ लो ये इमाम का इंतजार हो, इलाही अज़मत वाला पढ़ लो इमाम का इंतजार हो, चल नौजवान मिलकर कोई जिक्र फिक्र करेंगे इमाम का इंतजार हो। अगर बगैर किसी तैयारी इसी तरह हम बैठे रहे तो ये हो बस रखते बसाए 2 जुमले पैगाम के फिर रखते क्या होगा। आया इतने जियाद था, कूफे वाले समझ रहे थे इमाम क्यों इतने खत भेजे, इतने खत भेजे, इतने खत भेजे, बोरियां भर गई थी कूफे वालों के खुतूत की। आप आ गए, मौला आ गए, हमने आपकी हुकूमत का याद के अलावा में कोई नहीं। मैं डर रहा हूं कि मोमिनीन कराम के अकीदे की तौहीन ना हो, मोमिनीन कराम के जज्बे की तौहीन ना हो। तो आज एक आध जुमला ऐसा हो कि मेरी थकन और मेरी पूरी रात एयरपोर्ट में बैठने की शर्मदारी का ख्याल करके जुमलों को नजरअंदाज कीजिए, उसके इधर अंदर का लाइन पैगाम को समझ खत लिख के बुलाया इमाम, तैयारी कोई नहीं, हम ये बता जाएंगे इमाम इत्तला नहीं कि इमाम मक्के से जल्दी चुके इब्ने ज़ियाद। देखिए इससे बड़ी मिसाल क्या हो, यजीद को इत्तला मिली कूफे का गवर्नर बहुत ही जीनियस, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा मुस्लिम दुनिया की, यजीद ने फौरन उसका ट्रांसफर किया, बसरे के गवर्नर इब्ने ज़ियाद को कूफे का गवर्नर बनाया। अब इब्ने ज़ियाद आ गए, सहरा से चल के आ रहा, सहरा में तो मर्द भी चेहरे पे नमाज डाल दिया, कूफे में लाके वो